أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز القدر نوجوانوں اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اس انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے تم اپنی قوت کو تیار کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا کہ تمہارے اندر جتنی استطاعت ہے اور جتنی طاقت اور قوت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اپنی قوت کو اکٹھا کرو اور تیار کرو. قوت کا جو لفظ ہے یہ ایک وسیع المفہوم ہے، جس کے معنی اور جس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. اور ایک جمہوری ملک میں ووٹ ایک زبردست طاقت ہے، ایک عظیم ترین قوت ہے، اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اور اپنے حقوق کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ووٹ ایک زبردست طاقت اور قوت ہے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جس قوت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس قوت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنی اس طاقت اور قوت کو استعمال کریں اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اسے تقسیم ہونے سے بچائیں، اور ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں یہ بات مستحضر رہے کہ ووٹ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور ایک قومی ذمہ داری بھی ہے. مذہبی فریضہ ووٹ کی شرعی حیثیت پر جب ہم نظر رکھتے ہیں تو اس سے یہ فریضہ سمجھ میں آتا ہے کہ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے، جب ہم اس پر غور و فکر کریں تو اس کی تین حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے سے شہادت اور گواہی دیتے ہیں. ہماری شہادت اور گواہی یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کینڈیڈیٹ کا انتخاب کر رہے ہیں، جس کینڈیڈیٹ کا ہم منتخب کر کے انتخاب کر کے اسے ہم ایوان بالا تک پہنچا رہے ہیں، اور جس امیدوار کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے اندر بہتری ہے، اس کے اندر انسانیت نوازی ہے، ہمدردی ہے، مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہے، اور وہ دیانتداری کے ساتھ جو کام اسے سونپا جا رہا ہے وہ کام کر سکتا ہے. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اس حیثیت سے جب گواہی دینے کا موقع آئے تو گواہی کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپا دے تو وہ گنہگار ہوگا.
گواہی کو چھپانا اور گواہی دینے کے موقع پر گواہی نہ دینا، شہادت کے موقع پر شہادت پیش کرنے کے لیے آگے نہ آنا، یہ گناہ کا کام ہے اور یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ گواہی کو مت چھپاؤ۔ اور جب ووٹنگ کے ذریعے سے ہم سے گواہی مانگی جا رہی ہے، ہندوستان کے حالات میں ظاہر سی بات ہے کوئی امیدوار ایسا تو نہیں ہوگا جس کے بارے میں 100% یقین ہو کہ وہ پوری طرح امانت دار ہے اور 100% وہ ہمدرد ہے اور 100% وہ قوم کا خادم ہے۔ کسی کے بارے میں یہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جتنے امیدوار ہیں ان سارے امیدواروں کے درمیان میں کسی کا نقصان زیادہ ہے، کسی کا نقصان کم ہے، کسی سے فائدہ زیادہ پہنچ رہا ہے، کسی سے فائدہ کم پہنچ رہا ہے۔ تو جس سے فائدہ کم پہنچ رہا ہو، جس سے نفع کم پہنچے، اس سے زیادہ بہتر وہ ہے جس سے کچھ نفع پہنچ رہا ہو۔ دو نقصان دینے والی چیزیں سامنے ہوں تو ان میں فقہا نے ایک اصول کے مطابق مسائل مرتب فرمائے کہ اخف الضررین، دو نقصان میں جس نقصان میں کمی ہو، جس سے نقصان کم پہنچے، اس کا انتخاب کیا جائے۔ دو چیزیں نقصان دینے والی ہیں، ایک چیز کا نقصان زیادہ ہے، ایک چیز کا نقصان کم ہے، تو جس کا نقصان کم ہے اس کا انتخاب کیا جائے اور جس سے نقصان زیادہ پہنچتا ہے اس کا انتخاب نہ کیا جائے۔ اخف الضررین کا انتخاب یہ ایک فقہی اصول ہے اور اس اصول پر بہت سارے ضابطے، بہت سارے مسائل مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہندوستان کے موجودہ حالات میں جب بہت سارے امیدوار ہوں تو ان امیدواروں کے درمیان انتخاب کے لیے یہ دیکھا جائے کہ نقصان کس سے زیادہ پہنچتا ہے، نقصان کس سے کم پہنچتا ہے۔ جس سے کم نقصان پہنچے ان کا انتخاب کر لیا جائے اس اصول کے مطابق، اور اسے منتخب کرنے کے لیے جب ووٹنگ کے استعمال کا حق ہمارا ہے اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ ہماری ملی ذمہ داری ہے، یہ قوم کی طرف سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور یہ قومی ذمہ داری بھی ہے، تو ایسی حالت میں اس کا استعمال ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس استعمال میں ہم اپنی طرف سے گواہی پیش کر رہے ہیں۔ گواہی پیش کرنے کے موقع پر پیچھے ہٹ جانا یہ گناہ کا کام ہے۔ اس لیے ووٹنگ کے موقع پر ووٹ دینا ہمارا حق ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اسے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ گواہی کو چھپانے کے گناہ میں اس کا بھی شمار ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کا یہی مطلب ہے کہ گواہی چھپائی نہ جائے۔ ہم گواہ بنتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے حق میں، قوم کے حق میں، ملک کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ یہ ایک پہلی حیثیت ہے، اور دوسری حیثیت ہم اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اسے آگے پہنچایا جائے اور امیدوار کے طور پر اسے کامیاب بنایا جائے اور اسے ہمارا نمائندہ منتخب کیا جائے۔ یہ جو ہماری طرف سے سفارش ہوتی ہے، سفارش اگر اچھی ہے، بہتر ہے، اگر ہم اس میں اپنے ذاتی مفاد کی طرف نظر نہیں رکھتے، ہم ووٹوں کے نام پر بکتے نہیں ہیں، نوٹوں کے ذریعے سے ہم اپنا ووٹ بیچتے نہ ہوں، بلکہ ہم ذمہ داری کے ساتھ میں ووٹ دیں، اس لیے کہ نوٹ کے بدلے ووٹ دینا یہ ایک طرح کی رشوت ہے جو حرام ہے۔ اس طرح ووٹ کے بدلے میں نوٹ لے لینا، پیسے لے لینا اور پیسے لے کر غیر ذمہ دارانہ طور پر، غیر ذمہ داری کے ساتھ کسی غیر مستحق شخص کو امیدوار بنا کر اس کے حق میں ووٹنگ کر دینا، یہ بری سفارش ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا۔ اگر اچھی سفارش کرو گے تو اس کا حصہ تم کو بھی ملے گا کہ تم نے اچھی سفارش کی اور اچھی سفارش کے نتیجے میں وہ امیدوار کامیاب ہو گیا، اب اس کے آگے وہ جو اچھے کام کرے گا ان اچھے کاموں کا اجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو برا کام کرے اور بری سفارش کرے تو بری سفارش کے نتیجے میں وہ برا امیدوار جس کے ذریعے سے خلق خدا کو برائی اور نقصان پہنچے، اس نقصان میں ہم بھی شریک ہوں گے
اور اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. سفارش کے بارے میں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور صریح حکم بیان فرمایا ہے کہ سفارش جب کی جائے تو اچھی سفارش کی جائے اور غلط طرح کی سفارش سے بچا جائے. تو ووٹ کی جو دوسری حیثیت ہے کہ شفاعت ہے، شفاعت کے بارے میں بھی شریعت نے صاف اور صریح حکم نازل فرمایا. اور تیسری چیز ووٹ ایک وکالت ہے. وکالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنا نمائندہ اور اپنا نائب بنا کر اسے ایوان تک پہنچاتے ہیں اور وہ وہاں پہنچ کر ہمارے لیے خیر کے کام کرتا ہے، اس سے امیدیں کی جاتی ہیں. تو جسے ہم اپنا نمائندہ بنائیں، اچھے شخص کو نمائندہ بنائیں، یہ وکالت ہے. وکالت بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جسے اپنا نمائندہ بنائیں اس سے اچھائی کی امید ہو. جب شریعت نے ووٹ کو یہ حیثیت دی ہے اور شرعی حیثیت سے ووٹ کی یہ تینوں حیثیتیں، شفاعت، شہادت اور وکالت، یہ تینوں اہم ترین ذمہ داریاں ہیں، تو ووٹ دیتے ہوئے سمجھداری سے کام لے کر کسی ایسے شخص کو منتخب کرنا جو امن و امان کا قائم کرنے والا ہو، جو ملک و ملت کے حق میں خیر خواہ ثابت ہو، جس سے خلق خدا کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے اور جس سے کم نقصان کا اندیشہ ہو، ایسے نمائندے کا انتخاب کرنا اور ایسے امیدوار کو کامیاب بنانا، یہ ہماری ملی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے اور قومی ذمہ داری ہے. اور اسی طریقے سے جب کسی امیدوار کے انتخاب کا مرحلہ آئے تو ہم اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ کسی کو منتخب کریں، اس لیے کہ جن جن مقامات پر ہمارے ووٹوں کی تقسیم ہو گئی وہاں ہمارا بڑا نقصان ہوا. اس لیے ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے. نوجوان بھی، قوم کے بزرگ بھی، بڑے بھی، سب مل جل کر گھر کے سارے افراد ایک ساتھ ایسے شخص کو منتخب کریں جو قوم و ملت کے حق میں، مذہب و دین کے حق میں خیر خواہ ثابت ہو. اس کے لیے اتحاد اور اتفاق ایک اہم ترین چیز ہے، اور ظلم و زیادتی سے خلق خدا کو بچانا اور ظلم سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قانون کی ایک جماعت چل رہی تھی، کلاس روم جو قانون کی تھی. لیکچرر اس کلاس روم میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد میں اس نے ایک طالب علم کو کھڑا کیا، اس سے پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے اپنا نام بتایا، کہا باہر نکل جاؤ. اس نے صرف نام بتایا، کچھ نہیں کیا. اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اس طالب علم کی. لیکچرر نے کہا باہر نکل جاؤ. اس نے منت سماجت کی، اس نے وجہ پوچھی. طالب علم نے اپنی طرف سے بہت دفاع کی کوشش کی، لیکن ٹیچر کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ. اب اس طالب علم کو باہر نکلنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، نکلنا پڑا. بڑی شرمندگی کے ساتھ میں، ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں طالب علم کلاس روم سے باہر چلا گیا. لیکن اس کے دل میں احساس تھا کہ یہ مجھ پر ظلم ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. اس احساس کے ساتھ طالب علم کلاس روم سے باہر تو چلا گیا، لیکن اس کا جو دل میں احساس تھا وہ باقی رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں لیکچر شروع کرتے ہوئے لیکچرر نے کہا بتاؤ قانون کس لیے وضع کیے جاتے ہیں، قانون کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تو ایک طالبہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی رائے پر قابو پایا جائے، لوگوں کی اپنی آراء پر ان کی جو رائے اور ان کے جو مشورے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. کہا دوسری کوئی وجہ؟ تو دوسرا طالب علم کھڑا ہوا، اس نے کہا قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اسے معاشرے پر لاگو کیا جائے، سماج پر اسے نافذ کیا جائے. تو لیکچرر نے کہا کہ نہیں، کوئی اور جواب چاہیے. تو تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا قانون اس لیے وضع کیے جاتے ہیں تاکہ طاقتور کمزوروں پر ظلم و زیادتی نہ کرے. کہا کوئی اور تعریف، کوئی اور وجہ؟ تو ایک
چوتھی طالبہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ تو اب لیکچرر نے کہا ہاں میں یہ لفظ سننا چاہتا تھا، عدل و انصاف کا جو لفظ ہے یہ سننا چاہتا تھا کہ عدل کو غلبہ ملے، انصاف کو غالب کیا جائے، اس کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ لیکن بتاؤ عدل و انصاف کا فائدہ کیا ہے؟ جب طلبہ سے لیکچرر نے سوال کیا کہ عدل و انصاف کا فائدہ کیا ہے یہ بتاؤ، تو طالب علم نے بتایا کہ عدل و انصاف کی وجہ سے ظلم و زیادتی ختم ہو جاتی ہے اور حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، ہر حق والے کے حق کی حفاظت ہوتی ہے اور ظلم و زیادتی سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو لیکچرر نے کہا سچ سچ بتاؤ اور ڈرے بغیر بتاؤ، انصاف کے ساتھ بتاؤ، جھجک کے بغیر بتاؤ کہ ابھی تمہارے ساتھی طالب علم کے ساتھ میں نے جو معاملہ کیا یہ کیسا ہے؟ تو طلبہ نے ہمت کے ساتھ کہا کہ سر یہ تو سراسر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ جب طلبہ نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے تو لیکچرر کو غصہ آ گیا، اس کی آواز بلند ہو گئی، اس نے کہا جب تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارے ساتھی پر ظلم ہے اور تمہارے ساتھی پر بے انصافی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو تم خاموش کیوں رہے؟ تمہاری خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری انسانیت مر چکی ہے، تمہاری انسانیت کھو چکی ہے، اور انسانوں سے انسانیت کا گر جانا یہ سب سے بدترین نقصان ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانیت کا گر جانا یہ سب سے زیادہ نقصان والی بات ہے۔ جب تمہارے ساتھی طالب علم پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی اور تم خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر انسانیت باقی نہیں رہی، اور انسانیت کا مر جانا، انسانوں سے انسانیت کا کھو جانا، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج کا میرا یہی سبق ہے۔ اس نے پھر باہر کھڑے ہوئے طالب علم کو اندر بلایا، اسے اندر بلا کر اس سے معافی چاہی، کہا بیٹے میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا، میں نے زیادتی کی، مجھے معاف کر دو۔ صاف لفظوں میں اس نے اس سے زیادتی اور ظلم کی معافی مانگی اور اپنے طلبہ سے کہا کہ آج تمہارا یہی سبق ہے۔ قانون کی جماعت میں اس لیکچرر نے یہ سبق اپنے طلبہ کو سکھایا کہ جہاں قانون نافذ کرنے کا موقع ہو، قانون بننے کے باوجود بھی قانون کو نافذ کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو تو یہ انسانیت نہیں ہے، اور جہاں جہاں بے انصافی ہو اس ساری بے انصافی کو ختم کرنے کے لیے تلاش کرو اور وہاں ہمت اور جرأت کے ساتھ قانون کو بلند کرو۔ یہ آج تمہارے لیے سبق ہے۔ اس لیکچرر نے جو سبق دیا، ظلم و زیادتی کو ختم کرنا، اسے پنپنے نہ دینا، اور جہاں ظالم مظلوم پر ظلم کر رہے ہوں وہاں خاموش نہ بیٹھنا، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق سکھایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ ظالم ہوگا تو اس کی مدد کیسے کی جائے گی؟ مظلوم ہوگا تو مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک کر ظالم کی مدد کرو، ظالم کو ظلم کرنے نہ دو، ظالم کا ہاتھ روکو ظلم سے، یہ ظالم کی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم بے انصافی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے واضح پیغام دیا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ اس لیے جو فرقہ پرست جماعتیں ہیں، جس ملک کے اندر جہاں کثیر مذہب پائے جاتے ہوں، جہاں کی تہذیبیں کثیر موجود ہوں، ان کثیر المذاہب ملک میں اور کثیر التہذیب ملک میں اس طرح کسی ایک تہذیب، کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ بنانا اور کسی خاص مذہب کو بلندی عطا کرنے کی عروج پر لانے کی کوشش کرنا، یہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ اور جس دستور نے ہمیں اپنا ووٹ صحیح استعمال کرنے کا حق دیا ہے،
اس دستور پر عمل کرتے ہوئے دستوری اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا اور 100% ووٹ کا استعمال کرنا، اسے ضائع ہونے سے بچانا، اور اتحاد اور اتفاق کی طاقت کے ساتھ میں ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنا اور ایک اچھے امیدوار کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے، قومی اور ملی ذمہ داری بھی ہے۔ اور اب آنے والے ووٹنگ میں ملک کے جو نازک حالات ہیں اور ہمارا ملک جس نازک دور سے گزر رہا ہے، ان حالات میں ہم اپنے اندر یہ احساس بیدار کریں اور پوری سمجھداری کے ساتھ میں، پوری چالاکی کے ساتھ میں، ہوشیاری کے ساتھ میں مکاروں کی مکاری اور ان کی تدبیروں اور ان کے مکر و فریب کو اور ان کی خیانت کو سمجھتے ہوئے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں ایک صحیح امیدوار کو منتخب کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کر کے ہم اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں، اسے ضائع ہونے سے بچائیں اور صحیح نمائندے کو انتخاب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس صوبے میں بھی امن و امان عطا فرمائے، ملک میں بھی امن و امان عطا فرمائے، اور انتخابات کا یہ عمل اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔